جی اکبر چودھری صاحب، جس طرح میں نے اپنے اوپر والے ایک میسج میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو شیوون میکڈونا ہے نا، شیوون میکڈونا ان کی چیئر پرسن ہے آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ فار احمدیہ. تو اس کے اندر یہ اور اس کے ساتھ پیچھے لارڈ طارق احمد جو ان کا ٹی وی اینکر ہے MTA کا، وہ ان کو پورا سپورٹ کرتا ہے اور حکومتی وزارتوں میں اور حکومتی اداروں میں حکومتی وزراء اور MPs کو وہ پھر بریف کرتا ہے کہ یہ کیا کچھ ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں احمدیوں کے ساتھ. حالانکہ آپ نے وہ وجیہہ کا کیس دیکھا، جس کو یہ بہت بڑا سمجھ رہے تھے کہ جی یہ ڈاکٹر ہمارا مار دیا، مسلمانوں نے، پاکستانی مسلمانوں نے مار دیا. حالانکہ وجیہہ نے اپنے ہسبینڈ کو خود مروایا اور پھر اس کا اپنے بوائے فرینڈ سے مل کر مروایا. یہ اب ثابت ہو چکا ہے. تو اب یہ جو بوائے فرینڈ اس کا ہے، اس نے وجیہہ کو بھی مار دیا. اب وہ بھی سامنے آ گیا ہے معاملہ. تو یہ کینیڈا کے اندر بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اس کو وہاں پر اٹھائیں کہ قادیانیوں کو جو آپ ہمدردیاں دیتے رہے، یہ ان ہمدردیوں کا ناجائز فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے. اور جماعت نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر جھوٹ بول کر MPs کی اور پارلیمنٹیرینز کی اور پرائم منسٹر کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرورٹنگ دا کورٹس آف جسٹس، یہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بول کر. یہی تو دجل ہے نا جی، یہی تو دجل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ وہ 30 کذاب اور دجال آئیں گے. تو کذاب بہت بڑا جھوٹا، اور دجال جو ہے وہ جو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، شراب کو زمزم کہہ کر جو بیچے. تو یہ اس طرح انہوں نے وہ دجل کیا ہوا ہے یہاں پر بھی. لیکن بہرحال ہم لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایکٹیو ہیں. میں وہ رپورٹیں وغیرہ ساری بھیجتا ہوں جو میرا اس پر. میں آپ کو بک بھی بھیج دیتا ہوں اپنا اکبر چودھری صاحب. یہ آپ کی بک ہے، اس میں بلا تکلف یہ ہمارے دوستوں کے لیے ہے. مجھے اس میں کوئی اپنا نام کمانے کی ضرورت، کیونکہ میں اپنی بکس تو بیچتا تو ہوں نہیں. جتنی میں نے پہلی بکس بنائی ساری میں نے فری لوگوں کو دی ہیں. اب میں 2 انگلش کی بکس بنا رہا ہوں. تو یہ انگلش والی جو احمدیہ کے متعلق ہے، یہ میں نے تیار کر لی ہے. اب ڈرافٹ اس کا پہلا بن گیا ہے. میں اس کا ڈرافٹ آپ کو بھیج دیتا ہوں. میں عمرے پر جا رہا ہوں انشاءاللہ 16 کو. تو اس بک میں اس کا پورا ذکر ہے رپورٹ کا، اور اس کا جو ہم نے جواب دیا ہے وہ بھی ذکر ہے اس کا، پورے اس میرے جواب کا بھی. جی محترم، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی وہ کتاب ضرور بھیجیے. بہت جو ہے وہ میں اس کو اشتیاق سے جو ہے وہ پڑھوں گا وقت نکال کر، اور اس کو اب اپنا کوئی ریویو ہوگا یا کوئی میرا کوئی کامنٹ ہوگا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو جو ہے وہ ارسال کروں گا. شکریہ بہت بہت. دوسرا سوال تھا، اگر آپ جواب دینا چاہیں کہ ندا کا کے کیس کے اندر اب آپ کا کیا جو ہے موقف ہے، کہ یہ کس طرف کیا پرابیبلٹیز ہیں، کیا چانسز ہیں، کس قسم کی کارروائی ہوگی، چونکہ آپ کو قانون کا علم ہے. اور اگر آپ جواب دینا چاہیں، اگر آپ سمجھیں کہ وہ سب جوڈیس ہے، وہ عدالتوں میں، اس لیے اس کے اوپر ابھی بات نہیں کرنی، تو وہ بالکل ہم بھی انڈرسٹینڈ دیٹ. تھینک یو. اس کے بعد یہ تیسرا سوال. جی یہ تیسرا اور آخری سوال جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں، انگلینڈ اور ویلز میں جو کمپنیز لا ہے اس کے تحت پرسن وتھ سگنیفیکنٹ کنٹرول، کہ کوئی بھی کارپوریشن ہے یا چیریٹی ہے، اگر اس کے ڈائریکٹرز کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے مگر وہ اس کا شیئر ہولڈر ہے، یا کسی اور طرح سے اس کا اس ادارے کے اوپر، اس کارپوریشن کے اوپر یا اس چیریٹی کے اوپر کنٹرول ہے، تو اس کو PSC کے نام سے، پرسن وتھ سگنیفیکنٹ کنٹرول کے نام سے، ان کو اپنے ریٹرن کے اندر بتانا پڑتا ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ ملک کے اندر ہے یا ملک کے باہر ہے، مگر اس کا بہت سگنیفیکنٹ کنٹرول، یعنی کہ معمول سے زیادہ اس کا جو ہے وہ کنٹرول ہے اس آرگنائزیشن کے اوپر. اب جماعت احمدیہ کی جتنی کارپوریشنز ہیں جو کہ چیریٹیز ہیں، چیریٹی بننے سے پہلے وہ کارپوریشن ہوتی ہیں، تو ان کے اندر، ان کے ریٹرن کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ ڈائریکٹرز کے علاوہ کوئی پرسن وتھ سگنیفیکنٹ کنٹرول نہیں ہے. حالانکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ سگنیفیکنٹ کنٹرول مرزا مسرور صاحب کے پاس ہے اس ہر جماعت کے ادارے کا. تو اس کے بارے میں کوئی قانونی سٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے، یا کس طرح سے آپ ہمیں گائیڈ کریں، کس طرح سے ہم یہ جو کارپوریشنز ہیں ان کے ریٹرنز کے خلاف کوئی ہم اپیل دائر کر سکتے ہیں، یا کیا ہم کس کو اپروچ کر سکتے ہیں
یا کوئی کر رہا ہے آپ کے علم میں کہ یہ مرزا مسرور صاحب کو پرسن ود سگنیفیکنٹ کنٹرول ڈکلیئر کریں، چونکہ حقیقت سے یہ دور نہ ہو؟ کر کے پھر کرنا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ دیکھیے اکبر چودھری صاحب، یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن کے مراحل میں ہے، پھر یہ جب انویسٹیگیشن کی رپورٹ کمپائل ہو جائے گی، ابھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا اس میں، لیکن وہ الحمدللہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، ندا کے حق میں جاتی ہے وہ۔ تو یہ اب انویسٹیگیشن تقریباً اب یہ آخری مراحل میں، آخری مراحل یہ، یہاں آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ بھی لگ سکتا ہے اور یہ 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں مزید، اگر ان کو اور لیڈ مل جائے گی، کیونکہ یہ کیس جو ہے صرف یہاں کا نہیں ہے، اس میں انٹرنیشنل انفلوئنس بھی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ آپ سمجھتے ہوں گے اچھی طرح اس بات کو کہ جب کوئی یہاں ایسٹ ہوتا ہے تو اس ایسٹ کو اچھی طرح سے سنبھالا جاتا ہے، جس طرح الطاف حسین کو سنبھالا گیا ہے۔ آپ میری بات میں امید ہے انشاءاللہ ضرور سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اب کیونکہ یہ بات بہت پبلک ہو چکی ہے، اس لیے اس کو چھپانا بھی بہت مشکل ہے، لیکن ادارے چھپا بھی لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے سامنے بھی آ جائے گی۔ جب پولیس کی انویسٹیگیشن کی تکمیل ہو جائے گی تو وہ کراؤن پروسیکیوشن سروس کے پاس بھیجیں گے کیس کو، سی پی ایس کے پاس، کہ جی آپ اس کی اسیسمنٹ کریں، ہماری نظر میں تو یہ ہماری فائنڈنگز ہیں۔ اب ان فائنڈنگز میں اگر یہ آ جاتا ہے کہ جی یہ واقعی یہ ظلم ہوا ایک بچی کے ساتھ، پھر ایک نوجوان بچی کے ساتھ، پھر یہ جوان ہو گئی وہی بچی تو عورت بن گئی، پھر اس کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ مزید بھی شکایات جو ہیں ان کے پاس وہ پہنچ چکی ہیں، تو وہ سی پی ایس کو یہ اپنی فائنڈنگز بتائیں گے، پھر سی پی ایس کہے گا کہ جی ہاں اب اس کیس کو لانچ کر دیا جائے، اس بندے کو اریسٹ کر لیا جائے۔ اگر کراؤن پروسیکیوٹر کہے کہ جی اس کیس میں تو جان ہے ہی نہیں، تو وہ کیس پھر پولیس آگے نہیں جاتی۔ ایک تو یہ سٹیپ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پرائیویٹ پروسیکیوشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ ندا پرائیویٹلی پروسیکیوٹرز کو ہائر کرے گی، ان کی فیس پے کرے گی، اور وہ ڈٹرمنٹ ہے کہ وہ کرے گی اگر یہ پولیس والے اس کو صحیح طریقے سے رسپانس نہیں کرتے، لیکن وہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر پرائیویٹ پروسیکیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ پھر کیس تیار کر کے پھر کو کہتے ہیں جی کہ اب یہ ہماری فائنڈنگز ہے، اب آپ اس کو کورٹ میں لے جائیں، پھر وہ کیس کورٹ میں جا سکتا ہے۔ تو یہ کیس کورٹ میں تو جائے گا نو میٹر واٹ ہیپنز انشاءاللہ۔ دو چیزیں ہو گئی جی۔ اب تیسرا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جی مٹی پاؤ، جس طرح وہ ہمارے چودھری صاحبان پاکستان میں کہتے ہوتے ہیں جی مٹی پاؤ سیاستدان، تو یہ انہوں نے کہا جی کہ مٹی پاؤ، یعنی کہ برش اٹ انڈر دی کارپیٹ، کہ اس کیس کو پولیس کے پاس مت لے کر جاؤ۔ تو گویا کہ ایک چیریٹی کا یا ایک ادارے کا سربراہ ہونے کے ناطے بجائے اس کے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر کے اپنی رپورٹ کی فائنڈنگز جو وکٹم ہے اس کو دیتے، جس کے اوپر ظلم ہوا مظلوم کو اس کی رپورٹ دیتے، اس کی تسلی تشفیع کرتے، اور جو کلپرٹ تھے، جو پرپرٹریٹرز آف دس کرائم، ان کو یہ سزا دیتے اور یہ پولیس کو رپورٹ کرتے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، تو مرزا صاحب بھی اس میں سے بچ نہیں سکتے۔ تیسری بات ہوتا یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کو یہ ندا نے جب سنا دی ساری، تو پولیس کے پاس جب معاملہ گیا تو انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا جماعت نے کہ ہم نے اسی وقت پولیس کو یہ رپورٹ کر دیا تھا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے بالکل، میں نے وہ ساری کورسپونڈنس میرے پاس موجود ہے، میں نے وہ نکلوائی ہے۔ وہ بالکل کسی بھی طرح پولیس کے پاس پہلے نہیں گئے، ندا نے جا کر یہ کیس پہلے پولیس کو رپورٹ کیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور پھر یہ سوال اٹھتا ہے، اور یہ پوچھا بھی گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے جماعت والوں یا مرزا مسرور صاحب کہ جب آپ نے پولیس کو رپورٹ کیا تو کیا رپورٹ کیا، کس کے خلاف رپورٹ کیا؟
کیا آپ نے ندا کو رپورٹ کیا کہ اس نے حضور کی بےزتی کی ہے، یا حضور کے احاطہ خاص کو کنجر خانہ کہا ہے، یا حضور کے سالے کو جو ہے وہ مجرم ٹھہرایا ہے، یا اس پر الزام لگایا ہے؟ کیا پولیس کے پاس یہ لے کر گئے؟ یا انہوں نے پولیس کو جا کر یہ بتایا کہ جی میرا سالہ جو ہے یا حضور کا سالہ وہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے، یہ الزام ہے، آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں؟ تو یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی پولیس کے پاس یہ جا کر انہوں نے شکایت نہیں ریکارڈ کروائی. اب آتے ہیں ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف. جی اب یہ جو آپ نے آخری سوال کیا ہے میں اس کے بارے میں یوں کہوں گا جی کہ جو برطانیہ کا جو کمپنی لا ہے بالکل پرسن ود سگنیفیکنٹ کنٹرول، یہ بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیونکہ آپ کی بہت ہی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے اس کے بارے میں، اور اس کا اگر آپ چودھری اکبر صاحب کوئی ایک دو صفحات کا یا جتنا بھی بڑا ہو، اگر آپ اس کا ایک کیس پریپئر کریں تو میں جو فائنانشیل لیگل ایکسپرٹس ہیں کمپنی لا کے حوالے سے، میں ان کو یہ کیس دے کر اس کو یہاں پر لانچ کروا سکتا ہوں. یہ میری انشاءاللہ آپ کے لیے بالکل حاضر ہوں میں، تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے. اب فائنل جو ہے پوائنٹ میں اس پر آ جاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے ان چیزوں کو جو فرینڈز آف ندا ہیں ان کو دیکھنا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ بالکل سست ہیں. پاکستان کی وزارت خارجہ، ہمارے سفارت خانے، وہ بالکل اس میں کوئی عمل دخل نہیں کر رہے. پاکستان کی جو ہے وہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کر قادیانی مٹی پلید کرتے ہیں، اور جہاں جہاں آپ کا اثر و رسوخ ہو اس گروپ میں لوگوں کا، آرمی میں ہے، پولیس میں ہے، وزارتوں میں ہے، سفارت خانوں میں ہے، یا کسی اور ادارے میں ہے، تو ان سے یہ کہیے کہ یہ ہمارے پاکستانی سفارت خانے سوئے ہوئے ہیں. یہ اب پاکستان کے دفاع کے لیے کوئی لیٹر نہیں لکھتے. یہ جو رپورٹ میں نے آپ کو گروپ میں ابھی شیئر کر دی ہے، اس رپورٹ کو پلیز آپ ذرا تھوڑا سا اس کا صرف پہلے ہی 2-3 پیج دیکھ لیجئے انٹروڈکشن میں، اور چیئر کا لیٹر دیکھ لیں، اور ریکمنڈیشن پڑھ لیں آخر میں. تو یعنی کہ صفحہ 84 ہے اس کا ایک رپورٹ کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے ایک شیعہ خاتون رباب مہدی، وہ لندن میں تھی، اس کی انڈین سے شادی ہوئی تھی، تو آج کل وہ پاکستان میں جا کے کمشنر لگی ہوئی ہے. اندازہ کریں آپ یعنی کہ جو پاکستان کی چولہے ہلاتا ہے اس کو پاکستان میں نواز دیا جاتا ہے. تو وہ ویمن کے کوئی ونگ کی جو ہے جی وہاں کمشنر لگی ہوئی ہے. تو اس نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے صفحہ نمبر 84 پر کہ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے جس طرح قادیانیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور پاکستان میں شیعوں کو مینیل گھٹیا قسم کے جاب دیے جاتے ہیں. کوئی شیعہ بڑے عہدے پر یعنی چیف منسٹر تک نہیں بن سکتا. اب یہ تو سراسر جھوٹ ہے. میں نے شیوان میکڈونا کو، پارلیمنٹیرین کو، یہ پوچھا، میں نے کہا یہ تمہاری ذمہ داری تھی چیئر پرسن کی حیثیت سے کہ تم تحقیق کرتی کہ کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا. تم نے سٹیٹمنٹ یہ کیسے پبلش کر دیا کہ پاکستان میں تو پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، جنرلز، یہ چیف منسٹرز، ابھی بھی سندھ کا چیف منسٹر فرام شیعہ کمیونٹی. تو یہ شیعوں کو اس نے، اس رپورٹ نے بڑی بدقسمتی شیعوں کے ساتھ، کہ شیعوں کو بدقسمتی سے انہوں نے ڈال دیا احمدیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ. یعنی کہ یہ بہت بڑی زیادتی کی. شیعہ تو مسلمان ہیں، اب کچھ لوگ اگر ان کو غیر مسلم کہتے ہیں تو وہ ان کا اپنا فعل ہے، لیکن ہمارے جو بڑے علماء ہیں اہل سنت کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی شیعہ مسلمان ہیں. تو یہ شیعہ عورت نے کیا کیا، یہ بھی انڈین لابی کے کہنے پر، لڑائی شیعہ سنی میں لڑائی کروانے کے لیے اور شیعوں کو خواہ اشتعال دلانے کے لیے، شیعوں کو ہندوؤں، عیسائیوں اور مرزائیوں کے ساتھ اس رپورٹ میں ڈال دیا ہے. آپ صفحہ 84 پڑھ لیں ذرا، آپ خود اندازہ کر کے اگلی میٹنگ اس پر رکھیں، جواب دیں کہ جی کیا ہوتا ہے. اس رپورٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تھرولی اگلے انشاءاللہ انٹرویو میں.